उनकी अहलिया बीबी रोशन उन पर गिर पड़ी और कहा कि लेटे रहो, फायरिंग हो रही है, और बच्चों को मैंने सीट के नीचे छुपा दिया है। बहादुर बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां खाईं, मगर अपने खामिद और बच्चों पर आंच न आने दी। अहमद शाह ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हर वो गोली जो मुझे लग सकती थी वो बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर ले ली। BLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। एक कहावत है कि दुनिया में मां से बहादुर और कोई हस्ती नहीं। जब भी उसकी औलाद पर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान हो, माँ अपने बच्चे की जिंदगी के लिए जान पे खेल जाती है। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी बहादुर माँ की है। पाकिस्तान की इस बहादुर बेटी, इस बहादुर माँ का नाम बीबी रोशन है और इसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। वाकया क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। वाकया कुछ यूं है कि सैयद अहमद शाह अपनी अहलिया बीबी रोशन और 2 बच्चों, 1.5 साला बेटा और 4 साला बेटी के हमरा कराची जाने के लिए 2 दिसंबर की सुबह 10 बजे गजर से बस में सवार हुआ। ये वो बदनसीब बस थी जिस पर गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिलास में दियामीर से 2 किलोमीटर आगे फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अहमद शाह और उनके खानदान की पहली मंजिल रावलपिंडी थी, जहां से उन्हें कराची का सफर शुरू करना था। अहमद शाह के मुताबिक तवील सफर के बाद थकावट की वजह से उनकी आंख लग गई थी कि अचानक उनकी अहलिया बीबी रोशन उन पर गिर पड़ी और कहा कि लेटे रहो, फायरिंग हो रही है, और बच्चों को मैंने सीट के नीचे छुपा दिया है। बहादुर बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां खाईं, मगर अपने खामिद और बच्चों पर आंच न आने दी। अहमद शाह ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हर वो गोली जो मुझे लग सकती थी वो बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर ले ली। मुझे ही नहीं बल्कि कमाल बहादुरी से और जुर्रत से बच्चों को भी महफूज किया। अहमद शाह बताते हैं कि मैं अपने ख़ानदान के हमरा कराची मुंतकिल हो रहा था, क्योंकि गजर में मेरी दुकान का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और कराची में मेरा ससुराल था, जिन्होंने मुझे वहाँ मुलाजमत दिलवाने की यकीन दहानी करवाई थी। वो कहते हैं कि मैं मुस्तकबिल की सोचों में, परेशानियों में कुछ गुम था और इसी असना में मेरी आंख लग गई। उस वक्त छोटा बच्चा मेरी गोद में था, जबकि बड़ी बेटी बीबी रोशन की गोद में थी। मेरी आंख उस वक्त खुली जब बीबी रोशन मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर गिरी। तब मैंने शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी। अहमद शाह का कहना था कि जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त बीबी रोशन खिड़की वाली साइड पर बैठी थी। फायरिंग के शुरू में बीबी रोशन की आवाज आई अहमद शाह को, और बाद में फिर वो कहते हैं कि उनकी आवाज भी आना बंद हो गई। ड्राइवर मीर आलम बस को भगाने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि मैं डर गया कि बस दरिया में न जा गिरे। जब फायरिंग रुक गई तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया कि अब वो लोग बस के अंदर आ जाएंगे और मालूम नहीं सबके साथ कैसा सलूक करें। वो कहते हैं कि इसी दौरान बस की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई और आग लग गई। इसके बाद मैंने बीबी रोशन को जोर लगाकर अपने ऊपर से साइड पर किया तो देखा कि वो शदीद जख्मी थी। मुझे उनकी ये बात याद आ गई कि बच्चे सीट के नीचे हैं, उन्हें बचाना है। मैंने दोनों बच्चों को सीट से निकाला तो बस की राहदारी में बहुत से जख्मी पड़े थे। चीखो पुकार थी, कोई सांस ले रहा था और कोई बेसुध पड़ा था। मैं बड़ी एहतियात से उतरा कि किसी पर मेरा पांव ना आए। बच्चों को बस से उतार कर एक पत्थर पर बिठाया। वो रो रहे थे तो उनसे कहा कि रो मत, मैं तुम्हारी अम्मी को लेकर आता हूं। उनका कहना था कि मैं दोबारा बस में गया
اور بی بی روشن کو اپنی پیٹھ پر لاد کر نیچے لانا شروع کیا۔ دوبارہ بس میں جانا اور ان کو نیچے لانا بہت مشکل تھا۔ مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اور بچوں کو بچاتے ہوئے بی بی روشن کو گولیاں لگ چکی تھیں۔ وہ لہو لہان تھی اور بی بی روشن نے بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں انہوں نے بچوں کی اور میری خیریت دریافت کی اور پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ احمد شاہ نے بتایا کہ ہم سے اگلی سیٹ پر موجود ایک نوجوان ہلاک اور ایک شدید زخمی تھا، یعنی ہم بس کے جس حصے میں موجود تھے وہاں پر شدید فائرنگ ہوئی تھی۔ یہ تو بی بی روشن کی حاضر دماغی اور بہادری تھی کہ ہم بچ گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بس سے نیچے اترا تو کتنا وقت لگا مجھے یہ یاد نہیں، مگر بس سے نیچے اترنے کے تھوڑی دیر بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں۔ میں نے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ایمبولینس میں بیٹھ گیا جس نے ہمیں دیامیر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ وہاں پر ڈاکٹروں نے بی بی روشن کا پہلا آپریشن کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جگر اور گردے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس نے ان کا خون روکنے کے بعد دوسری ایمبولینس میں ہمیں گلگت بھیج دیا، جہاں ان کا دوسرا آپریشن ہوا جو 5 گھنٹے طویل تھا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہتر ہے۔ ان کے جسم سے 3 گولیاں نکال لی گئی تھیں، مگر اب بھی 3 گولیاں ان کے جسم میں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ گولیوں کی کوئی بات نہیں، اس وقت بس ان کی زندگی بچانی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب ان کا تیسرا آپریشن ہوگا جو بڑا آپریشن ہوگا، جس میں وقت بھی زیادہ لگ سکتا ہے اور خطرہ بھی زیادہ ہے۔ احمد شاہ نے بتایا کہ 3 گولیاں جسم میں ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے بی بی روشن قدرے بہتر ہے۔ میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتا، ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ حکومتی لوگ بھی عیادت کے لیے آئے تو بی بی روشن نے ان سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کہا کہ اس راستے کو پرامن بنا دیجیے، جہاں پر کچھ عرصے کے بعد بے گناہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو قیامت ہم نے دیکھی ہے اور کوئی نہ دیکھے اور کوئی نہ جھیلے۔ 8 دسمبر جمعے کے روز اس دلیر خاتون کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہوئی 3 گولیاں نکالنے کے لیے انہیں آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی حالت بہتر ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا جب دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کی تو انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو بس کی نشست کے نیچے گرایا، پھر اپنے شوہر کو بھی نشست سے نیچے گرا کر خود ان پر لیٹ گئیں۔ اس دوران انہیں گولیاں لگتی رہیں۔ 9 دسمبر ہفتے کی رات قومی ایئر لائن کی پرواز PK 309 کے ذریعے روشن بی بی کو کراچی منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں ایمبولینس میں آغا خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ہسپتال میں فوری طور پر ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ ضروری میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اور رپورٹ آنے کے بعد طبی ماہرین آپریشن کر کے ان کے جسم سے مزید گولیاں نکالیں گے۔ سید احمد شاہ نے پوری پاکستانی قوم سے التجا کی ہے کہ ان کی اہلیہ بی بی روشن کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ 2 دسمبر کی شام نامعلوم افراد کی جانب سے ایک مسافر بس پر فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 26 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ تاحال اس واقعے میں ملوث ملزمان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، تاہم اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جہاں پر اپنے ہی اپنوں پر گولیاں چلاتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں ناردرن ایریاز کے کچھ علاقوں میں یہ واقعات تباتر کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ گولیاں چلانے والے اور دہشت گردی کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان بسوں میں سوار بھی انسان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے اپنے ہی بہن بھائی ہیں، پورے کے پورے خاندان ہیں، بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی امیدیں ہیں، ان کی آنکھوں کے تارے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے اپنے بچے ہیں۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ایک انسان، ایک فرد کی موت، اس کے اپاہج ہونے سے اس کا پورا خاندان کس کرب، کس تکلیف، کس پریشانی سے گزرتا ہے،
اگر اس کا احساس ہو جائے تو شاید یہ لوگ کبھی اس قسم کے کام نہ کریں۔ وہیں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ آخر ان دہشت گردوں پر ایک آئرن ہینڈ کیوں نہیں آتا، ان کو اپروٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا، ان کے ساتھ اس سختی سے کیوں نہیں نمٹا جاتا، ان کو جڑ سے کیوں نہیں اکھاڑ پھینکا جاتا۔ اور اس میں صرف انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہی ہاتھ نہیں ہے، ہم سب کا ہاتھ ہے۔ ہم بطور پاکستانی ایک ہو کر سوچیں کہ جو لوگ بھی اس خطے میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے خاندان ہیں، اور ایک انسانی جان کی حرمت دنیا کی ہر ایک نیکی پر حاوی ہے۔ اگر آپ ایک انسان کی ناحق جان لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے، یہ میرا ایمان ہے۔ ہم تو یہ اپیلیں کر کر کے، یہ گزارشیں کر کر کے، یہ منتیں کر کر کے بال سفید کر بیٹھے، لیکن بقول غالب یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ بقول فیض تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ عرض وطن کے کسی بھی پاکستانی، کسی بھی مرد عورت بچے کا ناحق خون، اس کے آنسو اس صحرا کو گلزار کرنے میں خرچ نہ ہو، محنت کا پسینہ ہو، اس کی آبرو کو بچانے کے لیے خون کے قطرے ہوں تو بے شک حاضر ہیں، لیکن اپنے ہی ہم وطن کی گولی، اپنے ہی ہم وطن کی دہشت گردی کسی اور پاکستانی کی جان نہ لے۔ روشن بی بی جیسی دلیر ماؤں کو سلام، دنیا کی ہر ماں کو سلام، پاکستان کی ہر ماں کو سلام، پاکستان کی ہر بیٹی کو سلام، پاکستان کے ہر اس گھر، ہر اس فرد کو سلام جس نے دہشت گردی کے وار سہے لیکن آج بھی فخر سے خود کو پاکستانی کہتا ہے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، گامزن ہے۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ بی بی روشن کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو رہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔